بہت پہلے ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بتلایا تھا، میں نے اس کو نقل بھی کیا تھا ایک مرتبہ، کہ اسی کلکتہ شہر کے اندر ایک صاحب تھے، دین سے بہت دور تھے بیچارے، روزہ نماز زندگی میں نہیں تھی، چنانچہ جب ان کی شادی ہوئی، کئی سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، تو ان کے جو اٹھنے بیٹھنے والے تھے وہ ہمارے برادران وطن بھی تھے، بہت دوست کے وہ دوست کیا ہے جو مصیبت میں کام نہ آئے، جو ایسے بھی دوست تھے جو بیچارے دین میں نہیں تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی ہمارا فلاں کام فلاں دیوی کی جگہ ہو گیا، تو آپ بھی جا کر کے کچھ کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب دین میں نماز نہیں، زندگی میں نماز نہیں، قرآن نہیں، تلاوت تسبیح نہیں، تو آدمی تو اولاد کی خواہش ایسی ہے کہ آدمی کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج کل، دیکھیے یہ جو کلوننگ کا معاملہ چل پڑا ہے، اس میں بھی جو لوگ اولاد سے محروم ہیں وہ یہاں تک کر گزرتے ہیں کہ بھائی چلو بیبی ٹیسٹ ٹیوب سے ہم کو اولاد مل جائے، لیکن قیامت تک کے لیے ہمارا دین ہے، چاہے جتنی ترقی سائنس کی آ جائے، ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے اور اس نے سارے اسباب سائنٹیفک طریقے سے جو ہے وہ اختیار کر لیے، دوائیں علاج ساری چیزیں کر لی، اب نئے زمانے میں کیا ہے، ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے سے بچہ پیدا ہوگا۔ اگر عورت کے جو مادہ عمل کی جگہ ہوتی ہے، جو ٹیوب ہوتا ہے، اس کے اندر کمی کوتاہی کی وجہ سے معاملہ آتا ہے آگے، تو مشین کے ذریعے سے اس کو یہ کرتے ہیں۔ اگر میاں بیوی کے مادہ منویہ کو لے کر کیا گیا تب تو یہ جائز ہے، لیکن اگر غیر مرد کا لے کر کے کیا جائے گا، یہیں زنا ہے اور حرام ہے۔ لیکن جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں وہ بس اولاد چاہیے، جیسے بھی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قیامت تک کے لیے ہمارا دین ہے، ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی موجود۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، میرا خیال ہے 30-35 سال پہلے کی بات ہے، کہ وہ صاحب کئی سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، تو مشورہ دیا، اور مشورے کے اعتبار سے وہ جا کر کے جو ہمارے برادران وطن جن معبودوں کو پوچھتے ہیں وہاں، اب انہوں نے چڑھائے، اتفاق ایسا ہوا کہ حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل ٹھہر گیا تو بہت، اب لوگ آدمی کو جہاں سے جو چیز مل جاتی ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو لاکھ آپ بتلائیں کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ کی طرف سے آزمائش، نتیجہ یہ نکلا کہ حمل ٹھہر گیا، اولاد ہوئی، لیکن اولاد جو ہوئی تو بڑی بدشکل اولاد ہوئی، اور جیسی اس دیوی کی شکل ہوتی ہے، زبان نکلی ہوئی، ایسی زبان نکلی ہوئی، اور اس طریقے سے معاملہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ چند گھنٹوں کے بعد ہی وہ انتقال کر۔ اللہ نے یہ عبرت دکھایا، اور ایسے آپ کئی ایسے بے شمار دیکھیں گے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ ہماری عورتیں گھر کی یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ ہم زبان کیا استعمال کرتے ہیں۔ کسی کے بچہ پیدا ہوا تو کہہ دیا ارے دیکھو کیسا بچہ ہوا، تبصرہ جو عورتوں میں خاص طور پر ہوتا ہے، مذاق اڑانا، اس کا اثر پڑتا ہے۔ ابھی چند مہینہ پہلے کی بات ہے، ایک بچہ لایا گیا دم کرانے کے لیے، اس کی شکل ایسی جیسے کہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک دم بوڑھا ضعیف شکل ایسی، دیکھ کر کے یہ آدمی دیکھے تو عجیب۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ
کہ گھروں میں دینداری، آپس میں عورتوں کی چغل خوری، ایک دوسرے کے لگائی بجھائی جو مشہور ہے، تو اب اگر یہ باتیں اگر وہ کریں گی تو اس کے کہیں نہ کہیں اثرات تو موجود ہوں گے۔ اس لیے کسی کو کوسنا نہیں چاہیے، جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش سمجھے۔ اگر کسی کے کوئی اولاد ہوئی اور مان لیجئے بد شکل ہو گئی، یا اعضاء جو ہیں اس اعضاء میں کوئی کمی ہے یا زیادتی ہے، تو اس کو دلاسا دینا چاہیے، ایسے لوگوں کو دلاسا دینا چاہیے کہ بھائی اللہ کی یہ نعمت ہے۔ آپ دیکھیے جن کو اللہ نے اولاد نہیں دیا ہے وہ کیسے ہیں، اللہ نے ایک اولاد تو دے دیا آپ کو، آپ اس کو اللہ کا نام لے کر کیجئے، ہو سکتا ہے یہی آپ کو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ہوا اس کو اللہ کی طاقت قوت پر اور اللہ کی وحدانیت پر اس کو مطمئن کرنا اور شکر ادا کرنے کا جذبہ دلانا، نہ یہ کہ اس کے سامنے یا اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات آئیں گے۔ ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی کمزور ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ بیٹھ کے کھاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کے زمانے میں ہوا، ایک صحابی آیا اور نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا فلاں بھائی جو ہے صرف بیٹھ کے کھاتا ہے، کچھ کام نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے۔ رزق تو اللہ دینے والے ہیں، نہ جانے اللہ تعالیٰ کس بندے کا دل تمہاری طرف مائل کر دے اور وہ تمہارے لیے کر دے۔ مان لیجئے ایک شخص دکان کھول کر بیٹھا ہے، اب گاہک کو کون بھیج رہا ہے؟ اللہ ہی تو بھیج رہے ہیں۔ دل میں ہمارے کسی سامان کا خیال آیا، سامان کا خیال آتے ہی بھئی کہاں ملے گا، فلاں جگہ ملے گا، فلاں دکان میں یہ چیز ملے گی، تو یہ دل میں ڈالنے والے کون ہیں؟ ہمارے قدم کو وہاں تک لے جانے والے کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا انتظام اس طریقے سے کر رکھا ہے، اسی لیے کسی کو کوئی نہیں کوسنا چاہیے، کسی کو نیچی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، یہی سب گمراہی کا طریقہ بنتا ہے۔ اور نہ اولاد کے لیے ایسی جگہوں کا انتخاب کریں جو اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا راستہ ہو۔ اب آدمی سوچے کہ ہم تو اچھا کر رہے ہیں، بھئی اچھا کرنے کے لیے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کام کرنے کے بعد دوسرا نیکی کا کام ہم کو اس کی توفیق مل جا رہی ہے تو سمجھیے کہ ہمارے کام اچھے ہیں۔ مان لیجئے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو نماز پڑھنے کی مزید توفیق مل گئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے صدقہ کیا اور مزید صدقہ کرنے کی ہمیں توفیق مل گئی، اللہ نے گویا کہ ہمارے عمل کو قبول فرما لیا اور یہ ہے۔ لیکن اگر ہمارے اندر غصہ، چڑچڑاپن اور جناب لڑائی جھگڑے کا مزاج بنے تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ چیزیں بہتر نہیں۔ ایک تو ماحول کا اثر بنتا ہے، دوسرے اچھی صحبت اختیار کرنے سے بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ لہذا اچھوں کی صحبت اختیار کیا جائے اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بچا جائے جس سے اللہ کی یاد سے غفلت پیدا ہو۔ چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ جان بوجھ کر اندھے بنتے ہیں اللہ کی یاد سے، ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ اس کو راہ حق سے روکتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھے راہ پر ہیں۔ اچھے راہ پر وہی ہیں جو اللہ کا، اللہ کے رسول کا، صحابہ کا، تابعین کا، سنت اور شریعت کا راستہ ہے۔ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، وہ کہے گا ہائے کاش میرے درمیان اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی تو کیا برا ساتھی تھا۔ جب کل قیامت میں
یہ لوگ جو راہ حق سے ہٹ کر کے گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں، جب وہ شیطان کا سامنا ہوگا، چاہے انسان میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، یہ جب سامنا ہوگا تو وہ کہے گا ہائے کاش تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان اتنی دوری ہوتی جتنا پورب اور پچھم میں دوری ہے، مشرق و مغرب میں دوری ہے، تو کیا برا ساتھی تھا، تیری وجہ سے ہم جہنم کے حقدار بن گئے۔ تو وہاں کا افسوس کوئی کام نہیں آئے گا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور ہرگز آج کے دن فائدہ نہیں دے گا جبکہ تم لوگ ظالم ٹھہر چکے اس بات سے کہ تم عذاب میں شامل ہو۔ وہاں کا افسوس کام آئے گا؟ وہاں کا افسوس کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، باقی اور باتیں تفصیل سے آگے ہیں جس میں وقت لگے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان 2-3 آیتوں میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ہم اپنا راستہ اللہ کی یاد، اللہ کے طریقے والے راہ کو تلاش کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ گمراہی والا راستہ ہے، گمراہی والے راستے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم جس طریقے سے ایک چیز لیتے ہیں، کتنا پرکھتے ہیں، یہ چیز تازی ہے یا باسی ہے، یہ اچھی ہے یا خراب ہے۔ ہم کسی سے کوئی بات لیں تو ہم پرکھ لیں یہ چیز ہماری اچھی ہے، دنیا اور آخرت میں بھلائی کی ہے یا ہمیں راہ راستے ہٹانے کی ہے۔ اللہ نے ہمیں فکر دی ہے، اللہ نے ہمیں سوچ اور سمجھ دیا ہے، ہم اس کو استعمال کریں اور اچھے راہ کو اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، گمراہی والے راستوں سے ہماری حفاظت فرما دے، قرآن کو ہمارا بہترین ساتھی بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔